رمضان المبارک میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، جن میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ ان کا انتقال بھی رمضان المبارک میں ہوا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ پاکیزہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال بھی رمضان المبارک میں ہوا۔ اور اسی طرح حضور کی ایک بیٹی سیدہ رقیہ، ان کا انتقال بھی، اور ایک بیوی حضور علیہ السلام کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال بھی۔ اور 21 رمضان المبارک کو حضور علیہ السلام کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال بھی، شہادت بھی، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے، جن میں سے ایک غزوہ بدر کا معرکہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے سب سے پہلی جنگ لڑی تھی، اور یہی جنگ تھی جس نے اسلام کو قوت عطا کی ہے۔ اگر یہ جنگ حضور علیہ السلام نہ جیتتے تو ہمیشہ کے لیے اسلام ختم ہو جاتا، اور اگر حضور جیتے ہیں تو اب قیامت تک اسلام انشاءاللہ باقی رہے گا۔ تو ان میں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں ہیں، جن کا انتقال رمضان المبارک میں ہوا، ہم نے تھوڑا سا ان کو پڑھنا ہے کہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ کون سی عورتیں تھیں، اور ان کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ مومن لوگ جو ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ جو حضور کی بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، یعنی کہ حضور علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ اور فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں دنیا کی تمام عورتوں میں تمہارا جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی حضور کی بیویوں جیسا دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ تو حضور امت کی مائیں ہیں۔ آج ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، لیکن محبت تو ہے، لیکن اپنی ماؤں کا علم نہیں کہ ہماری مائیں کون کون سی ہیں، ہماری ماؤں کے نام کیا ہیں۔ آج جسے بھی پوچھ لیں وہ کہتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، حضور ہمارے باپ ہیں۔ باپ کا تو علم ہے لیکن ماں کا علم ہی نہیں کہ ماں کون کون سی ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ کتنی مائیں تھیں، ان کے نام کیا ہیں۔ کسی مسلمان کو پوچھ کر دیکھ لو، مسلمان کے بچوں کو پوچھ کر دیکھ لیں، ہاں یہ پتا ہوگا کہ فلاں گانا گانے والا اس دنیا سے چلا گیا، اس کا نام یہ ہے، اور فلاں میں نے بال فلاں جیسے کٹوانے ہیں، اس کا نام یہ ہے۔ اگر نہیں علم ہوگا تو دین کا علم نہیں ہوگا۔ اب ان میں سے سب سے پہلی جو بیوی تھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، ان کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان کا انتقال بھی رمضان المبارک میں ہوا۔ اس مناسبت سے ان کے بارے میں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر گھرانہ زندگی کو کیسے گزارا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیسے رہی ہیں، حضور ان کے ساتھ کیسے رہے ہیں۔ یہ ہمیں ان کی زندگی پڑھنے کے بعد ہمیں علم ہوگا۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، ان کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا، اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائد تھا، اور یہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت محبت تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو غلام ہدیہ کیا تھا وہ یہی عورت تھی جنہوں نے حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے غلام خادم جو ہے وہ ہدیہ کیا تھا۔ وہ خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا نام اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے،
وہ حضور علیہ السلام کے خادم تھے، حضرت خدیجہ نے حضور کو گفٹ میں دیا تھا۔ فرمایا کہ لوگوں میں مشہور ہوا کہ بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، تو وہ ہمیں مل نہیں رہا۔ تو کسی نے بتایا کہ وہ حضور کے گھر میں ہے، وہ حضور کا خادم بنا ہوا ہے، حضور نے اس کو خریدا ہوا ہے۔ اب اس حضرت زید کا چچا اور حضرت زید کا باپ، وہ دونوں حضور علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ جتنی قیمت کہیں گے ہم دیں گے، اور آپ اس کو آزاد کر دیں، ہمیں واپس کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں، نبی جو ہوتا ہے وہ دنیا والوں سے لینے نہیں آتا بلکہ دینے آتا ہے، اس لیے میں اگر یہ آپ کا بیٹا ہے یہ تصدیق کر دے، میں اس کو ابھی آزاد کر دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا۔ زید ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، اپنے والد کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آپ کے والد ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے والد ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ والد کی تصدیق ہونے کے بعد والد نے کہا کہ آؤ ہم چلتے ہیں اپنے گھر میں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جی آپ میرے والد تو ضرور ہیں، لیکن اب میں جس کی چوکھٹ پہ آ کر بیٹھ گیا ہوں، جس کی دہلیز پہ آ کر بیٹھ گیا ہوں، اگر اب میں ادھر سے جاتا ہوں تو اب میں جا نہیں سکتا، اب اگر جاتا ہوں تو میری جان جاتی ہے، میں محمد کو چھوڑ نہیں سکتا، جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد کی دہلیز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو انہوں نے محمد علیہ السلام کی تربیت پائی اور حضور کے پاس ہمیشہ رہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے حضور کو ہدیہ دیا، اور اسی طرح غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ علیہ السلام عبادت کے لیے غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ یہ غار حرا، اس میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے، نوافل پڑھتے، قرآن پڑھ لیتے، جس طرح بھی عبادت تھی آپ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ تھی وہ پہلی عورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے غار حرا میں حضور علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کرتی تھی۔ جس وقت غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، قرآن جو پہلی مرتبہ نازل ہوا وہ غار حرا میں نازل ہوا۔ یہ بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں، ہم کتنی ڈگریاں پڑھ جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی کی تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن سب سے پہلے کہاں نازل ہوا۔ قرآن سب سے پہلے غار حرا میں نازل ہوا، اور سب سے پہلے 5 آیات نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ چھوٹ گیا، پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح نکل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا المزمل، مجھ پر کمبل اوڑھ دو، مجھ پر چادر دے دو۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو آج آیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا، اے نبی جی، آپ تو وہ لوگ ہیں، آپ تو وہ ہستی ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں۔ آپ تو ہر انسان کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے والے ہیں۔ جو ایسی صفات کا حامل انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو درجات بلند کیا کرتا ہے اور اس کو تباہ و برباد نہیں کیا کرتا، اس لیے آپ خوف زدہ نہ ہوں۔ تو یہاں سے بھی علم ہوا کہ یہ پہلی خاتون تھی جس نے اپنے شوہر کو تسلی دی، یعنی جب وہ گھبراہٹ میں آئے، جب وہ مشکلات میں آئے تو تسلی دینے والی عورت وہ سب سے پہلی حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی۔ ہمیں حسن معاشرت سکھایا کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، وہ رہنے کے لیے سب سے پہلے اماں خدیجہ ہے جس نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کو تسلی دے کر کہ اگر خامد گھر کے اندر پریشان آئے تو اس کو تسلی دو، اور حضور علیہ السلام کو تسلی دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی وادی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادی کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو شروع کیا، علی الاعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ گئے اور جا کر لوگوں کو دعوت دی۔
تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو لوگوں نے آپ کو مارنا شروع کیا، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، کہیں آپ کو گالی دی جا رہی ہے، کہیں آپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی وادی میں گئے، آپ کو اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لوہان ہو کر گھر میں آئے۔ تو اماں ختیجہ یہ وہ پہلی خاتون تھی جو آپ کا سہارا بن کر آپ کو پہلی مرتبہ پٹی کرنے والی عورت وہ اماں ختیجہ الکبریٰ ہے۔ یعنی حسن معاشرہ سکھایا کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے، خاوند کو کوئی تکلیف ہو تو اس کو دوا دینے والی وہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ تو اب اسی طرح حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو نظر یوں آتا ہے کہ اماں ختیجہ وہ عورت تھی، دنیا کائنات میں سب سے پہلی عورت وہ تھی جس کو اللہ نے بھی سلام بھیجا اور جبرائیل امین نے بھی آ کر سلام پیش کیا تھا۔ یہ سلام کب آتے ہیں؟ یہ تب آیا کرتے ہیں جب انسان اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق بنا لے، نہ کہ اپنی من چاہی زندگی کہ میں جس طرح چاہوں ویسے میری زندگی گزرے، ویسے میں شریعت کو اپنا مزاج کے مطابق چلاؤں۔ شریعت انسان کے ماتحت نہیں، شریعت انسان کے مزاج کے مطابق نہیں چلا کرتی، بلکہ شریعت جو ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق چلا کرتی ہے۔ تو یہ پہلی خاتون تھی۔ اور دوسری خاتون جس کا انتقال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا وہ سیدہ پاکیزہ مطہرہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ بھی وہ عورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہے۔ حضرت عائشہ وہ عورت تھی جن کے والد کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جن کی والدہ کا نام ام رومان بنت عوام ہے، اور یہ مدینہ طیبہ میں 17 رمضان المبارک 57 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد خاتون تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 6 سال کی عمر میں ان کا حضور کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت غالباً 50 سال تھی۔ تو جب رخصتی ہوئی تو اماں عائشہ کی عمر اس وقت 9 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائی۔ اماں ختیجہ کی وفات حضور کی ہجرت کرنے سے پہلے، ہجرت کا واقعہ کیا ہے انشاءاللہ یہ بھی کبھی بیان کریں گے۔ ہجرت کرنے سے پہلے 3 سال اماں ختیجہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد ہجرت کرنے کے 1 سال بعد، یعنی جس سال آپ نے ہجرت کی اسی سال آپ نے جا کر مدینہ طیبہ میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 9 سال 5 ماہ تقریباً آپ کی زندگی میں رہی، اور ایسی رہی کہ فرمایا کہ دنیا کے اندر ان جیسی کوئی عالمہ حافظہ نہیں، اتنا اللہ نے ان کو علم اور حفظ دیا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام جب ان کو مسائل درپیش ہوتے، مسائل سمجھ میں نہیں آیا کرتے تھے تو وہ اماں عائشہ کے دروازے پہ آ جاتے تھے اور آ کر اپنا مسئلہ پیش کیا کرتے تھے، اماں عائشہ مسئلے کا حل پیش کیا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ یہ عورتیں تھیں کہ عورتوں کو اتنا علم ہوتا تھا قرآن اور حدیث کا، اور آج ایک یہ وقت ہے کہ عورت کو اگر علم ہے تو ڈرامے کا ہے، ٹی وی کا ہے، ہر چیز کا ہے، نہیں ہے تو قرآن اور حدیث کا علم نہیں۔ تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، ان کا نام عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فرمایا ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول لوگوں میں آپ کو سب سے محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال عائشہ، مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فقلت من الرجال، میں نے عورتوں سے نہیں پوچھا، مردوں میں سے پوچھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فقال ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ یہی وہ خاتون تھی، یہی وہ عورت تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب میں نے نکاح کرنا تھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے مجھے 2 مرتبہ خواب میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ریشمی کپڑے میں دکھائی۔ میں نے جب دیکھا تو میں نے دیکھا وہ عائشہ کی تصویر تھی۔ یعنی یہاں سے یہ علم ہوا نبی جو ہوا کرتا ہے اس کا نکاح، نبی کی بیٹیوں کا نکاح، نبی کی بیویوں کا نکاح
وہ نبی خود نہیں کیا کرتا بلکہ اس کا رب خود اپنی مرضی سے ان کا نکاح کیا کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا نکاح اما عائشہ صدیقہ سے ہوا اور اللہ نے کیا، کسی اور نے نہیں۔ اور فرمایا کہ عائشہ ایسی عورت تھی، حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام حضور کے گھر میں گفٹ دیا کرتے تھے، گفٹ ہدیہ لے کر آتے تھے، تو صحابہ اکرام دیکھتے تھے کہ حضور کی محبت ہمیں کیسے حاصل ہوگی، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کو محبت ہے عائشہ سے، جب حضور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوں گے تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تحفے پہنچائیں گے تو حضور ہم سے بھی محبت کریں گے۔ تو صحابہ اکرام جب حضور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوتے تھے، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تھی، اس دن صحابہ تحفے لے کر آئے تھے، ہدیہ لے کر آئے تھے، گفٹ لے کر آ جاتے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے۔ تو ایک مرتبہ حضور کی ساریاں بیویاں بیٹھی، سوکن ہوتی ہے، وہ ساری بیٹھی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو سارے گفٹ جو ہے عائشہ کے گھر میں جاتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی نہیں آتا، حضور کی 11 بیویاں تھیں۔ تو آپس میں مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک عورت کو طے کیا، حضرت ام سلمہ جو حضور کی بیوی تھی، ان سے کہا کہ آپ حضور کے پاس جائیں، جا کر حضور علیہ السلام سے فرمائیں کہ آپ ایسے صحابہ کو اکٹھا کریں اور ان سے فرمائیں کہ میں جس عورت کے میں اپنی بیوی کے گھر میں بھی ہوں تو آپ مجھے وہاں بھی گفٹ دے دیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، ایک روایت میں لکھا کہ حضرت ام سلمہ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، تو حضور علیہ السلام نے سننے کے بعد فرمایا، اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دو، اللہ کی قسم تم سب کے علاوہ میرے پاس وحی صرف عائشہ کے بستر پر نازل ہوتی ہے اور کسی کے بستر پر مجھے اللہ کا قرآن نہیں ملتا۔ یعنی اللہ کا قرآن حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پر اترا کرتا تھا، اور یہ واحد خاتون تھی، حضور علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے علاوہ کسی میری بیوی کے بستر پر قرآن نازل نہیں ہوتا، جب میں عائشہ کے بستر پر جاتا ہوں تو وہاں بھی اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ اور یہ عورتیں ہم نے کبھی نہ ان کو پڑھا نہ سنا، تو پھر ہماری زندگی کیسے تبدیل ہوگی؟ اللہ کا قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا نبی ان کی تعریف کرتا ہے، یہ پوری امت کی مائیں ہے۔ آج ہمیں اپنی ماؤں کا علم نہیں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ اگر ہمیں اپنی ماں کا پتہ نہ ہو تو پھر تو ہم نے دنیا کی ٹھوکریں ہی کھانی ہیں، اور کیا کھانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ سے مجھے بہت محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تو یہ فرمایا کہ عائشہ کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ ایک غزوہ تھا، مختصر میں قصہ بیان کرتا ہوں تاکہ یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جو ہیں آج کے کچھ ایسے گندے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو ان ہستیوں کے بارے میں بہت عجیب واقعات سناتے ہیں، جس سے نہ تو ان کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے نہ حدیث سے ہوتا ہے، اور ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، جس کی بنا پر ہم ان عورتوں کے بارے میں، ان ماؤں کے بارے میں ہم بھی غلط باتیں کرتے ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام کی یہ بیوی حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک دن ان کی باری تھی، ایک غزوات میں جہاد میں جانا تھا۔ دیکھیں یہ عورتیں جہاد میں بھی جایا کرتی تھیں، اور حضور علیہ السلام کی یہ بیوی حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں گئی، لشکر میں گئی۔ جب وہاں پہ پہنچے، جہاد کیا، جہاد کرنے کے بعد اب واپسی آنا تھا، تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے قضائے حاجت پیش آئی، تو میں قضائے حاجت کرنے کے لیے کہیں دور چلے گئی، وہاں پر میں نے پیشاب کیا، واپس آئی، تو جب میں واپس جگہ پہ آئی تو دیکھا تو میرا ہار گم ہو گیا۔ تو میں نے دوبارہ وہاں چلے گئی ہار ڈھونڈنے کے لیے۔ میں جب ہار ڈھونڈ کر واپس آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ سارے کا سارا لشکر جو تھا وہ یہاں سے چلا گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ اب حضور بھی چلے گئے، صحابہ کا لشکر بھی چلا گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اونٹنی تھی جس پر ان کو سوار کیا جاتا تھا، ان کا ہوتج ہوتا ہے جو اونٹنی کے اوپر رکھا ہوتا ہے، اس میں یہ سوار ہوتی تھی۔ فرمایا کہ میرا جسم بہت ہلکا پھلکا تھا، تو میں اوپر بیٹھ جاتی تو صحابہ اس کو اٹھاتے اوپر رکھ دیتے۔ صحابہ کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ عائشہ اندر بیٹھ گئی یا نہیں بیٹھی۔ تو فرمایا کہ
اس صحابہ نے یہ سمجھا کہ عائشہ بیٹھ گئی ہے، انہوں نے اونٹنی پہ ہودج رکھا اور وہ سارا لشکر چل پڑا، میں پیچھے اکیلی رہ گئی۔ اب میں جب وہاں پہنچی تو کوئی بھی نہیں تھا، رات اندھیری تھی، میں وہاں پہ آئی، مجھے ڈر بھی محسوس ہوتا تھا، میں یوں بھی سوچتی تھی کہ اگر میں چل پڑوں تو کہیں حضور کسی صحابی کو نہ بھیج دیں یا کسی بندے کو نہ بھیج دیں جو مجھے لینے کے لیے آ رہا ہو، تو یوں نہ ہو جائے کہ وہ مجھے ڈھونڈتے رہ جائے۔ تو اس طرح میں کرتی ہوں کہ اسی جگہ پہ لیٹ جاتی ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جہاں پہ ہمارا قافلہ رکا تھا میں وہیں پہ لیٹ گئی، وہیں پہ ٹھہر گئی۔ اب پیچھے حضور علیہ السلام کا ایک عادت تھی کہ آپ ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے، تو وہ صحابی پیچھے تھے، ان کا نام تھا صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب آئے انہوں نے آ کر دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی تھی، اوپر چادر لی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا اس سے پہلے میں نے اما عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ جب پردے کا فرمایا کہ حکم آ گیا، میں نے اس کے بعد عائشہ کو کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی تھی، فرمایا کہ میں نے اونچی آواز سے آ کر کہا انا للہ۔ اما عائشہ اٹھ گئی، تو اس کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم نہ میں نے کوئی الفاظ نہ صفوان بن معطل نے کوئی الفاظ نکالا، بلکہ صفوان بن معطل نے اونٹنی کو بٹھایا اور میں ہودج میں سوار ہو گئی خاموشی سے، اور پھر حضرت صفوان بن معطل نے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا تو ہم چل پڑے۔ اب ہم جا رہے ہیں، ہم جاتے جاتے حضور علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ اگلے دن دوپہر کے وقت ہم جا ملے۔ جب ہم اس لشکر میں جا ملے تو وہاں پہ لشکر میں کچھ منافق قسم کے لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک کا نام عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ یہ بہت بڑا منافق تھا مدینہ منورہ کے اندر۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ دو لوگ آ رہے ہیں، ایک حضرت صفوان بن معطل ہے اور ایک جو ہے وہ حضور کی بیوی عائشہ ہے، اس نے فوراً بہتان لگا دیا، افواہیں پھیلا دی کہ یہ جو دونوں لوگ آ رہے ہیں نعوذ باللہ انہوں نے آپس میں زنا کر لیا ہے، اور یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ اب جناب پورے مدینہ منورہ کے اندر اس نے یہ افواہ پھیلا دی، تو اما عائشہ کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموشی سے وہاں پہ لشکر میں آئی، اپنے گھر میں پہنچ گئی، تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میری طبیعت خراب تھی، بخار تھا، میں آ کر لیٹ گئی اور میں پورا مہینہ اپنے گھر میں رہی، لیٹی رہی، بیمار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آتے، آ کر میری طبیعت کا پوچھتے، لیکن پوچھنے کا انداز کچھ اور ہوتا، پہلے طرح نہ ہوتا، جو پہلے محبت بڑا انداز ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، آ کر پوچھتے عائشہ کیسی ہو، میں بتاتی ٹھیک ہوں، پھر چلے جاتے، نہ میرے پاس بیٹھتے۔ تو فرمایا کہ پورا مہینہ گزر گیا، ایک دن رات کو قضائے حاجت کے لیے میں نے جانا تھا، تو وہ جو حضرت کچھ صحابہ بھی ساتھ تھے، حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ، حمنہ بن جہش، یہ تین لوگ بھی ان منافقوں کے ساتھ شریک ہو گئے۔ جرم کے اندر مسلمان تھے، صحابی تھے، لیکن کچھ باتیں زیادہ سننے کی وجہ سے یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اب یہ ان صحابہ میں سے ایک مصطح بن اساسہ جو تھے، ان کی والدہ حضرت عائشہ کے ساتھ رات کو قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی۔ جب قضائے حاجت سے واپس آئی تو فرمایا کہ ٹھوکر لگی، نیچے گری، اور اس نے کہا مصطح تو ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائے۔ تو حضرت اما عائشہ فرماتی میں نے کہا اماں آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، وہ تو صحابی ہیں جن کو آپ ذلیل و رسوا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کو اس عورت نے کہا کہ تجھے نہیں علم کہ تیرے بارے میں پورے علاقے کے اندر افواہ پھیلی ہوئی ہے، انہوں نے بہتان لگایا ہوا ہے کہ عائشہ نعوذ باللہ اس نے زنا کر لیا ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنا، گھر میں تشریف لائی، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یار کہ مجھے اب اپنے گھر میں جانے دو، میں اپنے والدین کے گھر میں جانا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا، اما عائشہ اپنے والدین کے گھر میں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ام رومان جو حضور کی ابو بکر صدیق کی بیوی، اما عائشہ کی ماں، آ کر ان سے گفتگو کی، ان کو سارا واقعہ پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے بارے میں پورے مدینہ میں ایسی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکیلے صحابہ کو اپنے پاس بلایا، ان سے بھی خبر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا عمر آپ میری بیوی عائشہ کے بارے میں کیا فرماتے ہو، کیا حکم ہے آپ کا؟ حضرت عمر نے فرمایا تھا اے اللہ کے رسول، وہ اللہ
جو آپ کے جسم پر ایسی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، جو مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، وہ آپ کے بستر پہ ایسی عورت بھی کبھی نہیں لے آ سکتا، اس لیے عائشہ تو پاک ہے، عائشہ میرے نزدیک پاک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت اماں عائشہ فرماتی میں جب چلے گئی تو میں 2 راتیں ایک دن مسلسل روتی رہی، کمرے کے اندر لیٹی میں روتی رہی، اللہ سے دعائیں کرتی رہی کہ اللہ یہ کیسا معاجرہ بن چکا ہے، اب میرے لیے کوئی برات کا حکم نازل فرما۔ تو فرمایا کہ ایک دن اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازہ کھٹکایا، اندر آئے، آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ مجھ سے پوچھا عائشہ آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہے تو بتائیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو جواب میں کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں نے آپ کے دل کے اندر میری اتنی نفرت ڈال دی، اتنی باتیں ڈال دی ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں تو آپ نہیں تسلیم کریں گے میری بات کو، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے تو میرا اللہ جانتا ہے میں نے گناہ نہیں کیا، تو اس لیے میں خاموش ہوں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی۔ اور مجھے فرمایا کہ یہ یقین ہے کہ اللہ آپ کو کسی طریقے سے میری برات کا اعلان کر دیں گے۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہے کہ حضور ابھی میرے گھر میں تشریف فرما تھے، والدین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور میں دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گئی، اور فرمایا کہ تھوڑی دیر میں ہی اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا نازل ہوا؟ فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عائشہ کے اوپر بہتان باندھا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، عائشہ تو وہ عورت ہے جس پر ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اماں عائشہ فرماتی میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا جسم سے پسینہ موتیوں کی طرح قطرے نکل رہے ہیں، اور میں نے جب دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 17 آیتیں جب نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل ہونے کے بعد اونچی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور پھر فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری خاطر اپنا قرآن نازل کر دیا، یعنی اللہ نے تیری براءت میں قرآن کی 17 آیتیں نازل کر دی ہیں، اور یہ حکم فرما دیا کہ عائشہ پر بہتان باندھنے والوں نے بہتان باندھا ہے، عائشہ ایک پاک اور پاکیزہ عورت ہے۔ تو حضور کی بیویوں کے بارے میں اگر یہ کوئی اپنے ذہنوں میں رکھے کہ حضور کی نعوذ باللہ فلاں بیوی ایسی ہے، فلاں بیوی ایسی ہے، تو یہ یاد رکھنا وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرے گا، جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرے گا وہ پکا کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو حضور عائشہ یہ عورت ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ میں تو یوں کہتا ہوں مریم علیہ السلام پر بہتان لگا تو اللہ نے ایک بچے سے گواہی دلوائی، جب یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا تو اللہ نے بچے سے گواہی دلوائی، اور جب عائشہ پر بہتان لگا تو اللہ نے اپنے قرآن سے گواہی دلوائی کہ اے قرآن تم جا کر عائشہ کی پاکی کو بیان کر۔ اور حضور کی بیویوں کے اتنا مقام، اتنا درجات بلند کہ اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ تو یہ عورتیں ہمیں ایک حسن معاشرہ دے کر گئی ہیں، یہ ہمیں بتا کر گئی ہیں کہ ہم نے معاشرے میں کیسے رہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی پانی پی رہی تھی کٹورے کے اندر، پیالے کے اندر، تو حضور تشریف لائے، فرمایا عائشہ رکو رکو۔ اماں عائشہ نے پیالہ اپنے منہ سے سائڈ پہ کیا تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے دکھاؤ تو صحیح آپ نے کہاں پہ ہونٹ لگائے تھے؟ عائشہ نے بتایا یا رسول اللہ یہاں ہونٹ لگائے تھے۔ حضور نے وہیں پہ ہونٹ رکھ کر پانی پیا اور فرمایا کہ مجھے عائشہ سے محبت، عائشہ کو مجھ سے محبت ہے۔ یہ معاشرہ دیا حضور نے ہمیں۔ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ گوشت کھا رہی ہے، حضرت عائشہ نے گوشت چبا کر نیچے رکھا تو حضور نے اٹھا کر وہیں سے گوشت کو کھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کبھی کبھار ایسے ہوتا، فرمایا کہ عائشہ بچی تھی، ان کو آٹا گوندنے لیے بھی صحیح آتا تھا، جب حضور کے نکاح میں آئے تو حضور علیہ السلام خود آٹا گوند کر دیا کرتے۔ حضور نے یہ معاشرہ سکھایا کہ حضور خود گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے اور عائشہ سے کام کاج کروایا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک غزوہ سے واپس، ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، حضور نے فرمایا صحابہ تم آگے نکل جاؤ، صحابہ سارے آگے نکل گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا صحابہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ ایک کام کریں۔ جی یا رسول اللہ کون سا کام؟ فرمایا آؤ ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوڑ لگائی،
اماں عائشہ جو تھی وہ حضور سے آگے نکل گئی، اور پھر دوبارہ ایک مقام ایسا آیا تو حضور نے پھر دوڑ لگائی۔ اب اماں عائشہ فرماتی ہیں، حدیث کی الفاظ ہے، اماں عائشہ فرماتی میں اس وقت موٹی ہو چکی تھی، کچھ میرا جسم بھاری ہو چکا تھا، اب جب میں نے دوڑ لگائی تو حضور مجھ سے آگے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ اب میں نے بدلہ پورا کر لیا، یعنی حسن معاشرہ دیا کہ عائشہ سے محبت کر کے اور کام کاج ان کے ساتھ کروا کے، اور بتا دیا کہ گھروں کے اندر ایسے رہنا ہے، یہ نہ ہو کہ گھر کے اندر انسان داخل ہو تو جناب بچے سہم جائیں، بچے ڈرنا شروع ہو جائیں، یا بیوی سہم جائے یا خامد ڈرنا شروع ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ گھر کا معاشرہ نہیں، گھر کا معاشرہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو، نہ کہ نفرت پیدا ہو۔ جب انسان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی پھر گھر جنت بنے گا، نہ کہ جہنم بنے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ معاشرہ دیا، اور یہ مائیں جو ہیں، یہ جو ہماری مائیں تھیں، حقیقی مائیں جن کو کہا جائے، جن کو قرآن نے مائیں کہا ہے، ان ماؤں نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے، دیکھو مزاج جو ہوتا ہے ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے مزاج کے مطابق پورا گھر چلے، میرے مزاج کے مطابق میرے رشتہ دار چلیں، میرے مزاج کے مطابق میرے بچے چلیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہر انسان کا مزاج مختلف بنایا ہے، جس طرح ہر انسان کی شکل و صورت الگ ہے، ایسے ہی ہر انسان کا مزاج بھی الگ ہے۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جس طرح اعتکاف کرتے ہیں میں بھی اعتکاف کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا کہ آپ بھی اعتکاف کر لو۔ اور اماں عائشہ کا جو حجرہ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھا، مسجد کی طرف دروازہ کھلتا تھا، مسجد نبوی، آج بھی حجرہ مسجد میں ہے۔ اور اماں عائشہ وہ واحد عورت ہے جس کے گھر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرا گھر اور میرا جو ہے حجرہ، میرا گھر اور میرا منبر، اس کے درمیان جتنا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یعنی اماں عائشہ کا گھر یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور اماں عائشہ ہی تو وہ عورت ہے جس کے گھر میں آج حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور اماں عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق آرام فرما رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کا اس پیارا صحابی دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ ایک قبر باقی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں پہ بنے گی۔ تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اماں عائشہ وہ ہستی ہے جن کے گھر پہ روزانہ 70,000 فرشتے رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں، رحمت حضور پر درود پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ پوری دنیا کے انسان مسلمان وہ کس کے گھر میں جاتے ہیں؟ وہ اماں عائشہ کے حجرے میں جاتے ہیں، وہیں تو حضور آرام فرما رہے ہیں، وہاں جا کر سلام پیش کرتے ہیں، وہاں جا کر حضور علیہ السلام سے دعائیں لیتے ہیں۔ تو اماں عائشہ ایسی ہستی ہے، وہ یہ ہمیں معاشرہ دے کر گئی ہے، ہمیں رہن سہن سکھا کر گئی ہے، اور فرمایا کہ میں یا رسول اللہ اعتکاف کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور خود حضور علیہ السلام نے اس دن اعتکاف پہ بیٹھنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے بازار چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار سے واپس آئے تو کیا مسجد نبوی میں دیکھا تو کئی سارے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے خیمے کن کے ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا، یا رسول اللہ یہ آپ کی بیویوں کے خیمے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تو صرف عائشہ کو اجازت دی تھی، باقی تو کسی بیوی کو اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے خیمے ختم کروا دو، ساری بیویوں کو حکم دیا کہ اپنے خیمے ختم کرو۔ اب یہاں ایک سبق ملتا ہے کہ حضور نے سب کے خیمے ختم کروائے، تو اب اگر سب کے خیمے ختم ہوتے ہیں تو عائشہ کو تکلیف ہوتی ہے کہ حضور نے میرا خیمہ ان کی وجہ سے ختم کروا دیا۔ اگر حضور یہ کہتے کہ عائشہ کا خیمہ باقی رہنے دو، میری جتنی باقی بیویاں ان سب کے خیمے ختم کروا دو، اب باقی بیویوں کو دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور عائشہ جو ہے وہ راحت اور سکون والی ان کو زندگی ملتی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے یہاں پر ایسا درس دیا، ایسا معاشرہ سکھایا، بلکہ کیا فرمایا؟ سب کے خیمے ختم کر دو، اور فرمایا کہ ساتھ میرا بھی خیمہ ختم کر دو، میں اپنی بیویوں کی خاطر میں بھی اعتکاف پہ نہیں بیٹھوں۔ یعنی حضور فرمایا کہ پوری زندگی حضور نے اعتکاف کیا ہے مدینہ منورہ میں 10 سال،
لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا یہاں پہ حضور نے اعتکاف نہیں کیا، کن کی وجہ سے؟ اپنی بیویوں کی وجہ سے، کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دل نہ توڑ دے۔ یہاں پہ ہمیں درس دیا کہ بھائی ہم نے کسی کا دل نہیں توڑنا، وہ ہمارا ہمسایہ ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، ہماری بہن بھائی ہو۔ آج ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہے تو یاد رکھنا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، اس مغفرت والے عشرے میں اللہ اس کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا جو جس کسی سے قطع تعلق ہی کرے گا۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع تعلقی کرنے والے ہیں، جو لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ ہمیں حسن معاشرت دیا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر میں بھی اس سال اعتکاف پہ نہیں بیٹھی، حضور بھی اعتکاف پہ نہیں بیٹھے، اور ہم سارے اعتکاف پہ نہیں بیٹھے۔ اب ہے اعتکاف کا مسئلہ۔ اعتکاف دیکھیں آج 20واں روزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے وہ اس دن جو ہے وہ اعتکاف پر بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف جو ہے یہ شریعت میں اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ٹھہرنا، یعنی مرد مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرتا ہے جس مسجد میں نماز ہوتی ہے، اور عورت جو ہے اپنے گھر میں نماز والی جگہ پہ ٹھہرتی ہے، کیونکہ کئی گھر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ایک گھر کے اندر الگ جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اور آج تو ویسے زمانہ ایسا آ گیا ہے، لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی لون بھی بنائیں گے، ہر طرح کا نظام گھر کے اندر رکھیں گے، لیکن نہیں رکھیں گے تو نماز کا نظام نہیں رکھیں۔ ٹی وی، یہ ہمارے ٹی وی والا کمرہ ہے، یہ فلاں والا کمرہ ہے، یہ فلاں والا کمرہ ہے، بھائی نماز والا کمرہ کہاں ہے؟ تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کون سا ہے۔ تو جہاں پہ نماز پڑھنی ہے وہاں پہ عورت جو ہے یعنی اچھی اور پاک جگہ پہ ٹھہر جائے اور پورے 10 دن کا اعتکاف کرے۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک سنت ہوتا ہے، ایک نفلی ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ ہم نظر مان لیں کہ یا اللہ ہمارا فلاں کام کر دے، ہم اتنے دن کا اعتکاف کریں گے، جب وہ کام ہو جائے گا تو اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سنت اعتکاف یہ ہوتا ہے، یعنی رمضان کے آخری 10 دن ہے، یہ سنت اعتکاف ہے، اس میں 10 دن میں بیٹھنا یہ سنت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اسی طرح نفلی اعتکاف، مستحب اعتکاف، یعنی جب بھی آپ مصلی پہ پاؤں رکھو نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، بیٹھو مصلی پہ وضو کر کے، تو اللہ سے یہ نیت کر لیں یا اللہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے۔ تو جو بھی اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے وہ جتنی دیر مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ 3 خندقیں، فرمایا ایک خندق اتنی بڑی ہوتی ہے کہ مشرق سے مغرب، زمین سے آسمان جتنا فاصلہ ہے اتنے فاصلے میں اللہ ایک خندق کے برابر اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ تو 3 خندقیں دور کیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب سے عشاء کے درمیان اعتکاف کرے، یعنی ایک گھر کے اندر ایک عورت بیٹھ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے مغرب سے لے کر عشاء تک اعتکاف کرنا ہے، اس میں اپنی عبادات کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، تسبیحات کرتی ہے، مغرب سے عشاء تک وہ کسی سے گفتگو نہیں کرتی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو مغرب سے عشاء کے درمیان کا اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ کتنے چھوٹے عمل ہیں، ثواب کتنا بڑا ہے۔ ہم سننے والا سن کے کہتا ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہوگا کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ یہ کسی مفتی کی، کسی مولوی کی، کسی پیر کی، کسی چودھری کی اور کسی ڈاکٹر کی، کسی انجینئر کی بات نہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ اس پیغمبر کی بات ہے جس پیغمبر نے اشارہ کیا تو اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ اس پیغمبر کی بات ہے جو پیغمبر دعا کرتا ہے تو سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ یہ اس پیغمبر کی بات ہے جس پیغمبر کے بارے میں اماں آمنہ فرماتی ہیں یہ پیغمبر جس وقت میرے پیٹ میں تھا تو فرمایا کہ میں جہاں سے گزرتی تھی مجھے سلامیاں آتی تھیں، میں چاند کو دیکھتی چاند ادا بجا لاتا،
میں سورج کو دیکھتی تو سورج سلام پیش کرتا، میں ستاروں کو دیکھتی وہ جگمگا جاتے، میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی وہ جھک کر سلامیاں پیش کرتے۔ فرمایا کہ میں پانی کے پاس، کنویں کے پاس جاتی، پہلے میں جاتی تھی تو خود پانی نکالنا پڑتا تھا، جب یہ پیغمبر میرے پیٹ میں آیا اب میں کنویں کے پاس جاتی ہوں تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اب جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں۔ یہ تو ایسا پیغمبر تھا۔ اس پیغمبر نے فرمایا ہے کہ انسان اگر مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے تو اللہ جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ تو کتنے اعتکاف کے بہت سارے فائدے ہیں۔ انسان فرما برداری کرتا اللہ کی، اور ایک جگہ پر بیٹھ کر پورے 10 دن میں ایک اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، اور پورے 10 دن میں وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ دیکھو کہ کسی کا مہمان بن کر جائے تو وہ 10 دن اگر وہاں پہ رہے تو وہ مہمان نوازی کرنے والے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن جو اللہ کا مہمان بن کر بیٹھ جائے تو اللہ اس کو کتنے انعامات دے گا، اللہ تو اس کو بہت ساری خوبیاں دے گا۔ اور فرمایا کہ جو اعتکاف کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ شب قدر بھی عطا کر دیتا ہے، شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ تو خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ابھی آج مغرب کی افطاری سے پہلے اپنے گھروں میں اعتکاف کریں اپنے گھروں کے اندر۔ ہاں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بیت الخلاء جانے کے لیے وہاں سے جا سکتی ہیں، اور اسی طرح وہاں سے اٹھ کر اگر کوئی کھانے پینے لانے والا کوئی نہیں ہے تو مجبوری ہے، اب کوئی کھانا نہیں بنا سکتا، پکا نہیں سکتا، کوئی گھر میں نہیں ہے، مجبوری کے تحت دیکھو شریعت نے ہر چیز کو عذر کی بنا پہ رخصت دی ہے۔ اب عذر ہے تو وہ اٹھ کر جا کر اپنا کھانا لا سکتی ہے، اپنا پانی لا سکتی ہے۔ اور کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر میں کوئی اور نہیں، اس کا ماں باپ ہے اکیلا اور وہ شدید بیمار ہو چکا ہے تو یا کوئی اور وجہ بن چکی ہے، تو فرمایا پھر وہ اعتکاف توڑنا اس کے لیے جائز ہوگا، وہ اٹھ کر جا کر اپنی ماں باپ کی اطاعت کر سکتی۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، تو وقت کم ہے، تو باقی یہ بات یاد رکھیں کہ اعتکاف میں اگر کوئی عورت بیٹھتی ہے اس کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ اعتکاف میں جنابت، حیض، نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جنابت کہتے ہیں کہ ہم بستری وغیرہ ہو، احتلام، اس سے بچنا، اگر یہ ایسا معاملہ بن جائے تو اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ حیض خون آتا ہے ماہواری، اور نفاس ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے جو خون ہوتا ہے، یہ سارے شریعت کے حکم ہیں، یہ شریعت سب پڑھاتی ہے اور لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ تو اگر یہ ایسا معاملہ ہے تو پھر اعتکاف میں نہیں بیٹھنا، پھر اعتکاف جائز ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ انسان شب قدر پاتا ہے۔ شب قدر جو ہوتی ہے، یہ دیکھیں آج 20واں روزہ ہے اور 21ویں روزے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ فرمایا جس نے شب قدر کو پا لیا، اس کی رات میں عبادت کی تو فرمایا 1000 مہینوں یعنی 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ پتہ نہیں کس کی زندگی 83 سال کی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس رات میں عبادت کرنے سے 83 سال کا ثواب ملے گا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اس رات میں دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرما دیجیے۔ اور یعنی یہ شب قدر جو ہے اس رات کی کوئی تعین نہیں ہے، یہ ضروری نہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ بات بنی ہوئی ہے کہ 27ویں رات کو شب قدر ہوگی، بس رواج بنا ہوا ہے، لوگ جناب بس 27ویں رات کو بیٹھ جاتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ شب قدر کی رات تھی یا نہیں تھی، کسی کو کوئی علم نہیں، کبھی حدیث کھولی نہیں، کبھی کتاب کھولی نہیں، پتہ کیا چلے گا؟ حالانکہ احادیث کے اندر باقاعدہ اس کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے علامتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے شب قدر کو مخفی رکھا، کسی کو نہیں بتایا کہ کس رات کو ہوگی، لیکن یہ اشارہ دے دیا کہ ان کو طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ طاق راتیں کیا ہے؟ فرمایا 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات، 29ویں رات، یہ 5 راتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ فرمایا ان 5 راتوں کے اندر تم جو ہے شب قدر کو پالو۔ اب 21ویں رات آئے گی، ابھی یہ آج کی رات جو ہے یہ 21ویں رات ہے۔ اب اس رات میں
جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے سو جاؤ۔ اگر یہ رات شب قدر کی ہوئی تو ہمیں 83 سال عبادت کا ثواب مل جائے۔ آج یہ اپنا 21ویں رات ہے، تو اس کے بارے میں مکہ کے جو امام ہیں الشیخ السدیس عبد الرحمن السدیس جو ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ تم اگر پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، صرف اتنا کر لو کہ اس رات میں 1 روپیہ صدقہ کر لو، اور فرمایا کہ 2 نفل پڑھ کے سو جاؤ، اور فرمایا تیسرا کام یہ کرو کہ سورۃ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت 3 مرتبہ پڑھ کے سو جاؤ۔ اب جس بندے نے 3 مرتبہ یہ سورت پڑھ کے سو گیا اور اس کو یہی شب قدر مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنے سے 1 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب جس نے اس رات کو سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے سو گیا 1 قرآن کا ثواب لینے کی خاطر، لیکن وہ ہوئی شب قدر، تو 83 سال قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، 83 سال۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تم نے روپیہ دیا اللہ کے راستے میں، اور فرمایا کہ اگر شب قدر ہوئی تو فرمایا کہ 83 سال اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملے گا۔ تو 2 نفل پڑھے تو اسی طرح 2 نفلوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے شب قدر کی رات ہے، اس رات کو قیمتی سمجھیں، اس رات کی عبادت کریں۔ اس رات کو یہ شب قدر 21ویں رات ہو، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں ان میں شب قدر ملے گی، نہ کہ صرف 27ویں رات۔ 27ویں رات پوری رات عبادت کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ کرنی چاہیے عبادت، عبادت سے نہیں روکتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ 5 رات عبادت کریں تاکہ شب قدر تو ملے جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہوئے۔ تو اس لیے یہ اعتکاف کے مسائل یا شب قدر یہ بھی ضروری تھے۔ اور اسی طرح میں نے یہ بتایا کہ معاشرے میں رہنا سیکھیے۔ معاشرہ جو ہے، اب ایک بزرگ تھے حضرت مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہونے لگا رمضان کے مہینے میں۔ رمضان المبارک میں بہت بیمار تھے، وہ دعا کرتے یا اللہ مجھے نا رمضان کے اندر نہ انتقال نہ میرا، مجھے موت نہ دینا۔ کسی شاگرد نے کہا حضرت جی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رمضان کے اندر انتقال ہو تاکہ مجھ سے حساب کتاب نہ جلدی شروع ہو۔ تو فرمایا کہ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میرا رمضان میں انتقال ہوگا تو دور دور سے میرے رشتہ دار آئیں گے، مجھے چاہنے والے آئیں گے، آ کر روزے کی حالت میں وہ پریشان ہوں گے، وہ مجھے دفنائیں گے، تو کتنی ان کو پریشانی اور دقت ہوگی۔ فرمایا میں ان کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس لیے میرا انتقال مجھے رمضان میں نہ دینا، میری موت مجھے رمضان میں نہ نکالنا۔ تو علماء نے لکھا کہ ان کا انتقال پھر رمضان کے بعد اگلے مہینے میں ہوا۔ تو دیکھیں اولیاء کرام بزرگان دین کا ہم نام تو لیتے ہیں، صحابہ کا نام تو لیتے ہیں، اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں، حضور کا نام تو لیتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں لیکن ان کی مانتے نہیں ہیں۔ اب بزرگ نے ہمیں یہ طریقہ دیا، یہ زندگی دی کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی، لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے کو تکلیف پہنچے، پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس پر وار کریں۔ اب حضور علیہ السلام کی مجلس میں ایک صحابی، ایک شخص آیا، کافر تھا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ بہت دن ہو گئے، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میں بھی پریشان ہوں، میری بیوی بھی بہت پریشان ہے، ہم بہت پریشان ہیں، اللہ کے رسول دعا کر دیں۔ کافر تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ہاتھ اٹھائے تو ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر بتایا یا رسول اللہ میں فلاں جگہ سے آ رہا تھا، فلاں باغ کے اندر اس شخص کا بیٹا بھی کھیل رہا تھا۔ اب وہ شخص جو تھا وہ بھاگنے لگا اس کی طرف، اس بیٹے کو لینے کی طرف۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھاگنے نہ دو، رکو اس کو۔ وہ رک گئے۔ اس نے کہا کیا ہوا کہ میں اپنے بیٹے کو نہ پکڑوں جا کر؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، بات سنو میری، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بیٹے کو نہ لینے جاؤ، بلکہ میری ایک بات سن کے جاؤ۔ فرمایا کہ جب وہاں پہ پہنچو تو وہاں جا کر اس بچے کو بیٹا نہ کہنا، اس کو یہ نہ کہنا کہ بیٹے میرے پاس آ جائے۔ فرمایا کہ اگر آپ یہ کہو گے اب کتنے دن ہو گئے وہ تجھ سے بچھڑا ہوا ہے، اس کے اندر آپ کی محبت ہوگی، جو محبت بھرے انداز میں آپ کہو گے تو وہاں پر ایسے بچے بھی کھیل رہے ہوں گے جو یتیم ہوں گے، ان کے دلوں میں تکلیف ہوگی کہ کاش آج ہمارا بیٹا باپ بھی ہوتا اور ہمیں بیٹا کہتا۔
یعنی میرے پیغمبر نے یہاں بھی رعایت رکھی۔ وہ کافر کہتا ہے کہ جب میں نے یہ الفاظ، یہ معاشرہ، یہ طریقہ، یہ انداز حضور کا سنا تو فرمایا کہ میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا، میں وہاں جانا بھول گیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، بیٹے کو بعد میں پکڑوں گا، پہلے آپ ہاتھ کریں، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ زندگی ہے مسلمان کی، یہ زندگی بنے گی تو لوگ مسلمان ہوں گے۔ جب یہ زندگی ہم میں نہیں ہوگی تو پھر لوگ مسلمان کیا ہوں گے؟ جب مسلمان ہی لگی ہے تو پھر غیر مسلم مسلمان کیسے ہوگا؟ جب ہم پوری کوشش کرتے ہیں ہمارے ہمسائے کو یوں تکلیف ہونی چاہیے، ہمارے رشتہ دار کو یوں تکلیف ہونی چاہیے، لیکن میرا نبی یہ زندگی نہیں دے کر گیا۔ میرا نبی تو یہ زندگی دے کر گیا ہے کہ اپنے کو دبا لینا ہے، اپنی تکلیف تو محسوس کر لینی ہے، لیکن کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دینی۔ تو اسی طرح ابھی صدقہ فطر کا بھی مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے یہ رمضان المبارک میں نکالا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ نا روزہ تو رکھتے نہیں ہیں، بعض لوگ روزہ رکھتے نہیں، کہتے ہم فدیہ دے دیں گے، فدیہ دے دیں گے تو ہمارے روزے پورے ہو جائیں گے۔ حالانکہ فرمایا رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دو، پوری زندگی روزے رکھتے رہو، تب بھی اس کا ثواب نہیں پا سکتے، تب بھی اس روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس کی اتنی برکات، اتنی عظمت، اتنی فضیلت قرآن نے، حدیث نے بیان فرمائی۔ تو صدقہ فطر جو ہے یہ ہمارے اس شہر میں اس کی جو مقدار بنتی ہے گندم کے اعتبار سے وہ 250 روپیہ بنتا ہے۔ 250 روپے کے اعتبار سے فی بندہ جو ہے وہ صدقہ فطر دے گا، اور صدقہ فطر مستحق لوگوں کو دیا جائے۔ اب کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے، ہم ان کو بھی صدقہ فطر دیتے رہتے ہیں۔ صدقہ فطر دینا ہے، بعض لوگ مدارس کو صدقہ فطر دیتے ہیں، تو مدارس کے لیے بھی اللہ نے آپ کے علاقے میں بھی الحمدللہ مدارس کا انتظام کر دیا، مدرسے کا، تو آپ ادھر بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی غریب مستحق کو، آپ کو علم نہیں ہے کہ کس تک پہنچانا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ اس میں بھی انشاءاللہ جو ہے پوچھیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کے صدقہ فطر کو مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو آخر میں بس یہی کہنا تھا کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی ماؤں کے نام تو یاد ہونے چاہیے۔ ہماری مائیں کون سی ہیں جن کو قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی ان عورتوں جیسی عورتیں دنیا میں کوئی نہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا اے مومنو یہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب وہ کون کون سی مائیں ہیں؟ ابھی کسی کو پوچھنے کہ آپ حضور کی بیویوں کے نام سنا دے، کسی کو نہیں آئیں گے، اور پوچھنے حضور سے محبت ہے، جی بہت محبت ہے۔ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی پوری داستان بھی یاد ہوتی ہے۔ یہ محبت کیسی ہے؟ فرمایا کہ حضور کی 11 بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری کا نام حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری کا نام حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق، چوتھی کا نام حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں کا نام حضرت زینب بنت خزیمہ، چھٹی کا نام حضرت ام سلمہ، ساتویں کا نام حضرت زینب بنت جہش، آٹھویں کا نام حضرت جویریہ بنت حارث، نویں کا نام حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی جو حضور کے نکاح میں تھی، اور 10ویں کا نام حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب، 11ویں کا نام حضرت میمونہ بنت حارثہ۔ یہ 11 بیویاں حضور کی تھیں، اور 11 کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے تاکہ کوئی کافر، کوئی ایسا انسان ہمارے سامنے بیٹھ کر ان عورتوں کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہہ سکے۔ ہمیں ان کی زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اور آخر میں بس یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں اپنے الفاظوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، گھر کے اندر رہن سہن ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ گھر میں ایک ماں ہے، ماں کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے۔ یہ شیخ السدیس عبد الرحمن السدیس ہے نا، وہ فرماتے کہ میں کعبے کا امام ہے، وہ اس وقت بھی کعبے کے امام ہیں۔ وہ فرماتے کہ ایک دن نا ہمارے گھر میں نا کچھ مہمان آ گئے، بات سننے کی ہے۔ کہتے کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے، میری والدہ نے کچھ سامان تیار کیا، مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، میں شرارتی تھا، میں نے مٹی اٹھا کر ان کھانوں کے اندر ڈال دی۔ فرمایا کہ میری ماں کو نا غصہ آیا، میری والدہ کو غصہ آیا، غصے میں میری والدہ نے مجھے کہا اے عبد الرحمن تجھے اللہ کعبے کا امام بنائے،
فرمایا ایسی دعا قبول ہوئی کہ اللہ نے مجھے کعبے کا امام بنا دیا۔ دیکھیں ماں کی دعا آسمان کو پھاڑ کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ تو آج مائیں دعائیں دینے کی بجائے کیا کہتی ہیں؟ اعلانتی اے فلاں اللہ تیرا بیڑا غرق کر دے۔ جیسی ہی آپ دعا کریں گے ویسا اللہ نتیجہ نکالے گا۔ ایک ماں تھی، وہ ایک بزرگ کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی کہ بابا جی میرے نا بیٹے نو فلاں ملک کے بادشاہ نے پکڑ لیا ہے، اس کو جیل میں بند کر دیا ہے اور اس پر بہت تکلیف دیتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو رہائی نصیب کرے۔ تو فرمایا کہ اب اس کی ماں جب گئی ہے، اس بابا جی نے، اس بزرگ نے کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ میرے پاس بیٹھیں، آپ اس کی ماں ہیں، آپ دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اس کی ماں نے دعا کرنا شروع کی تو ادھر اللہ نے دعا قبول کی، ادھر جو بچہ زنجیروں کے اندر بیڑیوں میں باندھا ہوا تھا، جیل کے اندر بند تھا، وہاں کے افسر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہم نے بیٹے کو زنجیر لگائی ہوئی تھی، زنجیر خود بخود کھل گئی، پھر ہم نے ایک اور زنجیر لے کے آئے، موٹی تازی زنجیر، وہ پہنائی اس کو، وہ بھی کھل گئی، پھر تیسری زنجیر اور تالے لگائے، وہ تالے بھی ٹوٹ گئے۔ پھر کہا کہ ہم نا بادشاہ کے پاس لے کر آئے اس بچے کو، ہم نے بتایا کہ اس کو 3 مرتبہ زنجیریں لگا دی ہیں، خود بخود کھل جاتی ہیں۔ بادشاہ کے سامنے لگائی گئی، پھر کھل گئی۔ بادشاہ نے اس وقت کا پادری جو تھا اس کو بلایا، جو اس وقت کا عیسائیوں کا بڑا تھا، اس نے آ کر بادشاہ کے سامنے بیٹھا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ یہ بندہ ہے اور اس سے یوں معاملہ پیش آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ جس کی ماں بچے کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ زنجیروں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تو کہا کہ اس کی ماں زندہ ہے، اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا میری ماں زندہ ہے۔ تو کہا، اس پادری نے کہا کہ بادشاہ سلامت اب اس کو جیل میں کبھی نہ بند کرنا، اس کو چھوڑ دو، اس کی ماں کی دعائیں اس کو پکڑ رہی ہیں، اس کی ماں کی دعائیں اس کے پیچھے دوڑ لگا رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا، وہ واپس آیا والدہ کے پاس، والدہ نے اس کو پکڑا، بزرگ کے پاس لے آئی، بزرگ نے پوچھا کہ ہاں بھی کیا ماجرا بنا، اس نے سارا ماجرا سنایا۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ وہی وقت تھا جس وقت اس کی زنجیریں کھلی، اس کی ماں میرے پاس بیٹھ کر دعا کر رہی تھی، تو اللہ نے دعا کی برکت سے اس کے بیٹے کو جیل سے رہائی نصیب کر دی۔ تو ماں کی دعا بہت دور لے جاتی ہے، تو اس لیے ماں ہی گھر کو سنوارتی ہے۔ اگر ماں بھی ساتھ بیٹھی ہو، بیٹی بھی بیٹھی ہو، بیٹے بھی بیٹھے ہوں، والد بھی بیٹھا ہو، جناب گھر میں ٹی وی چل رہا ہو، نہ رمضان کی قدر نہ رمضان کا احترام، تو پھر یوں سمجھیے کہ گھر کے اندر برکات کبھی نہیں آ سکتی، بلکہ اللہ کی زحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، ابھی بھی کئی گھر دیکھنے میں ایسے آتے ہیں وہاں ٹی وی چلتا ہے، ساتھ بیٹی بیٹھی یا بیٹا بیٹھا ہے۔ اب ایک باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز کب پڑھے جب باپ خود نہیں پڑھتا؟ ماں کہتی ہے میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، نماز کب پڑھے جب ماں خود نہیں پڑھتی؟ ماں پڑھے گی تو بیٹی خود بخود دیکھ کر نماز پڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو حضور کی بیویاں ہیں ان کے بارے میں صرف آخری بات یہ سن لیں، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے وہ میری نفرت بھی اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اس لیے ان کی قدر، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت پوری دنیا سے سب سے زیادہ ہے، تو ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ان کی سیرت کو پڑھیں، اپنے گھروں میں سنائیں اور ان جیسی زندگی کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔